اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث سے خمس کا مصرف یعنی خمس کس طرح ادا کریں اور کس کو ادا کریں۔ فرماتے ضروری ہے کہ خمس دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس کا ایک حصہ سادات کا حق ہے اور ضروری ہے کہ کسی فقیر سید یا یتیم سید یا ایسے سید کو دیا جائے جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو، اور دوسرا مال امام علیہ السلام کا ہے جو ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں جامع شرائط مجتہد کو دیا جائے یا ایسے کاموں پر جس کی وہ مجتہد اجازت دے خرچ کیا جائے، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ مرجع عالم ہو اور عمومی مسلطوں سے آگاہ ہو۔ فرمانے جس یتیم سید کو خمس دیا جائے ضروری ہے کہ وہ فقیر بھی ہو، لیکن جو سید سفر میں ناچار ہو جائے وہ خواہ اپنے وطن میں فقیر نہ بھی ہو، اسے خمس دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے جو سید سفر میں ناچار ہو گیا ہو، اگر اس کا سفر گناہ کا سفر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے۔ جو سید عادل نہ ہو اسے خمس دیا جا سکتا ہے، لیکن جو سید اثنا عشری نہ ہو ضروری ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے۔ فرماتے جو سید خمس کو گناہ کے کام میں استعمال کرے اسے خمس نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر اسے خمس دینے سے گناہ کرنے میں اس کی مدد ہوتی ہو، احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے، چاہے وہ اسے گناہ میں استعمال نہ بھی کرے۔ اسی طرح احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سید کو بھی خمس نہ دیا جائے جو شراب پیتا ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو یا اعلانیہ گناہ کرتا ہو۔ اچھا، فرماتے ہیں جو شخص کہے کہ میں سید ہوں اسے اس وقت تک خمس نہ دیا جائے جب تک دو عادل اشخاص اس کے سید ہونے کی تصدیق نہ کریں، یا انسان کو کسی بھی طریقے سے یقین یا اطمینان ہو جائے کہ وہ سید ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے شہر میں سید مشہور ہو، اگر انسان اس کے برخلاف بات کا یقین یا اطمینان نہ ہو تو اسے خمس دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کی بیوی سیدانی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ شوہر اسے اس مقصد کے لیے خمس نہ دے کہ وہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے، لیکن اگر دوسرے لوگوں کی کفالت اس عورت پر واجب ہو اور وہ ان اخراجات کی ادائیگی سے قاصر ہو تو انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کو خمس دے تاکہ وہ زیر کفالت لوگوں پر خرچ کرے۔ اسی طرح اس عورت کو اپنے غیر واجب اخراجات پر صرف کرنے کے لیے خمس دینے کا بھی یہی حکم ہے۔ فرماتے ہیں اگر انسان پر کسی سید کے یا ایسی سیدانی کے اخراجات واجب ہوں جو اس کی بیوی نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ اس سید یا سیدانی کے خوراک اور پوشاک کے اخراجات اور باقی واجب الاخراجات اپنے خمس سے ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ اس سید یا سیدانی کو خمس کی کچھ رقم اس مقصد سے دے کہ وہ واجب اخراجات کے علاوہ اسے دوسری ضروریات پر خرچ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی فقیر سید کے اخراجات کسی دوسرے شخص پر واجب ہوں اور وہ شخص اس سید کے اخراجات برداشت نہ کر سکتا ہو یا استطاعت رکھتا ہو لیکن نہ دیتا ہو تو اس سید کو خمس دیا جا سکتا ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی ایک فقیر سید کو اس کے 1 سال کے اخراجات سے زیادہ خمس نہ دیا جائے۔ اگر کسی شخص کے شہر میں کوئی مستحق نہ ہو تو وہ خمس دوسرے شہر میں لے جا سکتا ہے، بلکہ اگر خمس کی ادائیگی میں سستی نہ سمجھی جائے تو مستحق کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے شہر لے جا سکتا ہے، لیکن ہر صورت میں اگر خمس تلف ہو جائے تو تلف شدہ مقدار کا ضامن ہے اور اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کی ہو
اور خمس دوسری جگہ لے جانے کے اخراجات بھی اس خمس سے نہیں لے سکتا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حاکم شرع یا اس کے وکیل کی وکالت میں خمس وصول کرے تو وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، اور اگر ان دو میں سے کسی ایک کی اجازت سے دوسرے شہر لے جائے اور بغیر کوتاہی کے تلف ہو جائے تو ضامن نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں کہ کسی چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زیادہ لگا کر اسے بطور خمس دیا جائے، اور جیسا کہ گزشتہ مسئلے میں بتایا گیا ہے کہ کسی دوسری جنس کی شکل میں خمس ادا کرنا مطلقاً محل اشکال ہے، سوائے اس کے کہ حاکم شرع اس کے وکیل کی اجازت ہو۔ فرماتے ہیں جس شخص کو خمس کے مستحق شخص سے کچھ لینا ہو اور چاہتا ہو کہ اپنا قرضہ خمس کی رقم سے منہا کر لے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ یا تو حاکم شرع اجازت لے یا خمس اس مستحق کو دے دے اور بعد میں مستحق شخص اسے وہ مال قرضے کی ادائیگی بطور لوٹا دے، اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے خمس کے مستحق شخص کی اجازت سے اس کا وکیل بن کر خود اس کی طرف سے خمس لے لے اور اسے اپنا قرضہ چکا لے۔ فرماتے ہیں مالک خمس کے مستحق شخص سے یہ شرط نہیں کر سکتا کہ وہ خمس لینے کے بعد اسے لوٹا دے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہماری خمس کی آج کی بحث تمام ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ درس میں زکوٰۃ اور بقیہ معاملات کی بحث شروع کریں گے۔